अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीना सुल्ताना अपने चैनल ख्याल के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो और कैसे हैं? और उम्मीद आप ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। आज फिर नए एक टॉपिक, एक नए ख्याल के साथ। तो आज मेरा टॉपिक और ख्याल जो है वो है शादी। शादी एक ऐसा फ़र्ज़ और एक ऐसा बंधन है कि जो हमारी लाइफ में बहुत ही अहम है। इस पे हमारी पूरी लाइफ जो है वो मतलब इस पे जो है ना वो चलती है, मतलब कि तो शादी दो तरह की होती है। दोनों तरह की शादी पे हम बात करते हैं। एक होती है लव मैरिज, लड़की की या लड़के की, दोनों की। मतलब कि लव मैरिज में ये होता है कि लड़की को ये देखना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले तो सब बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो लड़का भी बहुत ठीक लग रहा होता है और उसकी फैमिली भी, सब, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा कि सब बातें आपको बहुत अच्छी लग रही होती हैं। लेकिन शादी के बाद आप उस शख्स के वो आपको नेगेटिव लगने लग जाता है, उसके आप अगेंस्ट हो जाते हैं और आपके प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि ये फ़ैसला आप सोच समझ के करें। बेशक मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, मतलब बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ। तो सोच के करें, जज़्बात में आके ना करें। वही बात लड़के की है कि लड़का भी ये चीज़ फ़ैसला सोच के करे, जज़्बात में आके ना करे। क्योंकि पहले तो उसको सब अच्छा लग रहा होता है कि उसकी लड़की की हर जो होती है वो चीज़, कोई ख़ामी उसको नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन बाद में जाके वो चीज़ें सामने आती हैं और उससे फिर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। दूसरा, लव मैरिज में आपको ये सोचना चाहिए कि लड़की, स्पेशली लड़के को, क्योंकि लड़की तो ज़ाहिर है लड़के के घर में आती है ना, तो उसको पहले दिन से, क्योंकि मैं अक्सर आजकल की जनरेशन को देखती हूँ कि वो जब होते हैं किसी में, एक दूसरे में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो दुनिया जहान की बातें आपस में कॉल्स पे कर रहे होते हैं, मैसेज में बात मिल, लेकिन वो अपने रिश्तों के बारे में बात नहीं कर रहे होते। आपके घर में क्या, किस तरह से किस तरह का सेटअप है, किस तरह की चीज़ें चलती हैं, किस तरह की नहीं चलती, क्या रिश्तों की क्या अहमियत है, उसके बारे में हम बताते हैं। और इसमें ज़्यादा गलती लड़के की होती है, वो बताते ही नहीं। वो इतना गुम होता है इस चीज़ में कि बस उसको उसकी अच्छाइयाँ करने में लगा होता है कि उसको नहीं नज़र आ रहा होता। तो मेरा ख़्याल है कि लड़के को शुरू से ही अपना घर का बता देना चाहिए कि मेरी माँ किस तरह से है, मेरा बाप, मेरे बहन-भाई, हमारे घर में किस तरह सब चलता है, क्या हमारे असूल हैं, क्या हमारे, मतलब हम किस तरीके से चलते हैं। तो मेरा ख़्याल है उस लड़की को अगर आप पहले से अगर तो वो आपके मतलब साथ सिंसियर है, तो वो ये चीज़ें कबूल करके वो आपकी लाइफ़ में आ जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं है, मतलब उसको ये चीज़ें कबूल नहीं है, तो वो पहले दिन आपको मतलब कि आपसे साइड पे हो जाए। तो वो मेरा ख़्याल है बेहतर है आपके लिए, कि बजाय इसके कि बाद में आके आपको उसकी चीज़ें नज़र आ रही हैं और अब आप कह रहे हैं कि अब वो मेरी बात को समझ नहीं रही या क्यों नहीं सुन रही, तो ये मेरा ख़्याल है गलत बात है। आपको पहले ही ये चीज़ें उसको कह देनी चाहिए, समझा लेनी चाहिए। और लड़की को भी मतलब अपना बता देना चाहिए कि मैं किस तरह से है। अगर लड़के को वो चीज़ें सूट करती हैं, वो उस वक़्त ये ना कहे कि मैं, बाज़ चीज़ें उसकी भी सही नहीं होती। तो अगर उसको वो एग्री है तो ठीक है, उसके साथ चले, अगर नहीं है तो वो भी साइड पे हो जाए। ये तो लव मैरिज का है। अब बात अरेंज मैरिज की है। अरेंज मैरिज में ऐसा है कि माँ-बाप का ये होता है कि एक शादी रिश्ता ऐसा होता है, चलिए मैं बेटी की बात कर लेती हूँ या बेटे की बात, लेकिन मैं बेटी की पहले करती हूँ कि एक शादी हम ऐसे बेटी की कर लेते हैं कि जिसमें माँ-बाप दोनों शामिल होते हैं। लेकिन वो ये होता है कि उनको मतलब कि ये चीज़ कह लें कि उन्हें ये चीज़ सरोकार नहीं होता कि हमारी बेटी क्या चाहती है, हमारी बेटी की तबीयत कैसी है या हमारी बेटी क्या चाहती है, उसकी क्या ख्वाहिश है, वो नहीं देखते। वो अपनी मर्ज़ी उस पे मुसल्लत करते हैं। वो बिल्कुल नहीं देखते कि जहाँ हम वो रिश्ता देखते हैं, वो लड़का या वो फैमिली हमारी बेटी के साथ चल सकेगा, हमारी बेटी वहाँ खुश रह सकेगी, वो ये नहीं देखते। वो बस देखते हैं कि ठीक है, लड़का कमाता है या जो भी है, खा रहा है, बस ठीक है। बेटी है आपकी,
آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اس کے ساتھ چل سکے گی. پھر ایک اور بات کہ جو بہت بڑا ہمارے دور میں پہلے بھی بہت علمیت اور اب آج کل بھی چلتا ہے کہ ہم ایج کو نہیں دیکھتے. اسپیشلی بیٹی کی ایج اتنی چھوٹی ہوتی ہے اور ایک بڑی ایج کے آدمی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے. یقین مانے یہ ایج کا ڈفرینٹ جو ہے جو ہے مطلب اس میں جو آپ کے اندر جو ڈسٹنس پیدا ہوتے ہیں یا جو یہ ایسا ایک مطلب المیہ ہے ہمارا ایج کا کہ جس کو ہم یقین کریں کہ پوری لائف ہماری اس سے جو ہے وہ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. کیونکہ ایج کا گیپ جو ہے وہ کبھی فل نہیں ہوتا. اگر لڑکی چھوٹی ایج کی ہے، لڑکا بہت بڑی ایج کا ہے، تو اس لڑکی کی ساری لائف ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ لائف بڑا ہوتا ہے، وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے چلتا ہے، بہت میچیور ہوتا ہے، ایکسٹرا میچیور ہوتا ہے. لڑکی اتنی میچیور نہیں ہوتی، اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں. اور یقین مانے کہ رشتہ تبھی خوبصورت چلتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا ایک ہی ایج کے ہو، کہ ان کے اس طرح سے ان کے خیالات ملتے ہیں. ہم میں بڑی آپ کو بتاؤں کہ ہم بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو بہت سوچتے ہیں کہ بہو خوبصورت ہو، گوری ہو، چٹی ہو، لمبی ہو، بال اچھے ہوں، یہ ہو وہ ہو، پڑھی لکھی ہو. تو یہ ہم داماد کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ داماد بھی تو خوبصورت ہونا چاہیے نا، داماد بھی تو اچھا لگنا چاہیے، اچھی جاب اس کی ہونی چاہیے، اس کا دیکھنے میں اچھا لگنا چاہیے. آپ کی بیٹی اگر اچھی ہے، ماشاءاللہ گڈ لکنگ ہے، تو اس کے ساتھ چلتا ہوا اچھا لگے، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا اچھا لگے. ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم باقی دیکھ لیتے ہیں. گھر اچھا ہے، اچھا ٹھیک ہے، جاب بھی چلو ٹھیک ہے، لیکن اس لڑکی کے بھی تو کچھ ارمان ہیں، اس کی بھی تو کچھ خواہشات ہیں. ہر لڑکی نے اپنی دماغ میں ایک آئیڈیل بنایا ہوتا ہے کہ میری شادی جس کے ساتھ ہوگی وہ بندہ ایسا ہو. ہم یہ چیز دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور بنا سوچے سمجھے ہم اس بچی کا فیصلہ کر لیتے ہیں ایک بڑی ایج کے آدمی کے ساتھ. یقین مانے کہ وہ ایسے ہی ہے گاڑی کہ جیسے ایک کار میں آپ 3 پہیے تو 2 پہیے تو ہیں اس کار کے اپنے، اور 2 پہیے آپ ٹریکٹر کے یا ٹرک کے لگا دو گے، تو وہ لائف ایسے چلتی ہے. یہ بہت بہت بڑی سوچ چیز ہے جس پہ ہم غور نہیں کرتے. تو ایسا مت کریں، ہمیشہ شادی اپنی بیٹی کی ایج کے آدمی کے ساتھ کریں. دوسری شادی میں ایک اور مسئلہ جو ہوتا ہے ماں باپ کا، کہ بعض جگہ پہ ماں باپ کا آپس کی سوچ نہیں مل رہی ہوتی. باپ کہتا ہے میں نے یہاں کرنا ہے، ماں کہتی ہے یہ یہاں کرنا ہے. اس ضد بازی میں، اس لڑائی میں، اس چیز میں آ کے یا ماں یا باپ ایسی حرکت کر دیتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ کہ جس سے وہ ساری عمر سے بھگتنا پڑتا ہے. ساری عمر اس کی پوری لائف لگ جاتی ہے اس چیز میں، اور پھر اس پہ آپ لا دیتے ہیں کہ تم نے تو اس کو نبھانا ہے. بھئی ایک تو آپ نے زیادتی کر لی کہ ماں نے اگر اپنی مرضی سے کر لی، باپ کو دخل نہیں دینے دیا، تو وہ آگے جا کے کیسے چلے گی؟ ساری عمر یقین مانے کہ میں آپ کو بہت ہی حقیقت کی بات کر رہی ہوں کہ یہ تانا اس کو ساری عمر، ایون آگے سے اس کی آنے والی جنریشن کو بھی ملتا ہے کہ تمہاری ماں نے یا تمہارے باپ نے تمہاری شادی ماں کے بغیر یا باپ کے بغیر کر دی. وہ تانا وہ قبر میں جاتے تک اس کو ملتا رہتا ہے. اتنی بڑی تکلیف اپنی اولاد کو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اتنی بڑی اذیت آپ کیوں اپنی اولاد کو دیتے ہیں؟ آپ مل بیٹھ کے اچھے سے سوچ کے اس کی شادی کریں، کیونکہ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے پہلے آپ کو یکجا ہونا پڑے گا، پھر ہی وہ آگے جا کے اچھا طریقے سے چل سکے گی. جب وہ فیملی سے یکجا نہیں ہے تو آگے تو ماشاءاللہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اس کے لیے وہ تو اس کو ایک مطلب کہ بالکل ایسے اس کے ساتھ سلوک کریں گے کہ جیسے بالکل ایک کیا نام ہے، بے رحم لوگوں کی طرح سے بے رحم ہوں گے. وہ بالکل بالکل بے رحم ہوتے ہیں.
کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے گھر سے آئی ہے تو وہ ہر غلطی ہر زیادتی اس کے ساتھ کرتے ہیں اور ہر غلطی اس کی میں نکالتے ہیں. ہر بات پہ اس کو تانا دیا جاتا ہے اس بات کا. تو ایسا مت کریں. مل بیٹھ کے سوچ کے شادی کریں بیٹی کی، ایک ساتھ مل کے. اور دوسرا یہ کہ بیٹی کی شادی کرتے ہوئے آپ بیٹے کی شادی کرتے ہوئے سب کچھ دیکھتے ہیں کہ بیٹی بہو ہماری ایج اس کی ایج کی ہو، بڑی نہ ہو، اس کے ساتھ خوبصورت لگے، اچھی لگے. تو یہی چیز آپ داماد کے لیے بھی سوچیں کہ داماد بھی اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس کا ذہن اس کے ساتھ ملنا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے اس عورت کا ذہن، آپ کی بیٹی کا ذہن اس آدمی کے ساتھ ملنا چاہیے. دیکھیے آپ کو سمپل سی میں ایک مثال دوں کہ ہم کہیں بھی بیٹھتے ہیں کسی بھی ایسے گیدرنگ میں یا کہیں بھی، تو آپ کی اگر سوچ کے یا آپ کے کیا نام ہے ٹیمپرامنٹ کا آدمی انسان آپ کے ساتھ، آپ تھوڑی دیر 2 منٹ بیٹھ کے اس کے ساتھ آپ دوسری جگہ جا کے بیٹھ سکتے کہ یہ بندہ میرے ٹیمپرامنٹ کا نہیں ہے. تو شادی تو پوری لائف اس کے ساتھ گزارنی ہے. اور ایسی شادی میں نے دیکھی ہے کہ جو پوری شادی میں وہ انسان ایک ناپسندیدہ انسان جو بالکل اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا، اور اس کی دماغ اور دلی طور پہ بھی اور دماغی طور پہ وہ بالکل اس سے میچ نہیں کرتا، لیکن وہ گزارتی ہے پوری لائف. پہلے وہ ماں باپ کا دیا ہوا کہ جی ماں باپ نے یہ کہنا ہے کہ جی نبھاؤ اس کو، اب تم نے نبھانا ہے. اور اس کے بعد اس کو تھوڑی سی آس اپنی اولاد سے ہوتی ہے کہ شاید میری اولاد میرے یہ چیز سمجھ لے، لیکن نہیں، اولاد بھی نہیں سمجھتی. اولاد بھی یہ نہیں سمجھتی. اس چیز میں وہ ماں کا ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ کیا کہیں گے، ہمارا معاشرہ کیا کہے گا. تو ان ساری چیزوں میں آ کے ایک انسان کتنی تکلیف دہ لائف گزار رہا ہوتا ہے آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کیسے کسی کو اتنی تکلیف دہ لائف دے کے خود سکون سے رہ رہے ہوتے ہو. تو میں یہ بات بہت ذرا لمبی ہو جائے گی، تو میں یہی کہوں گی کہ میرے یہی 3-4 پوائنٹ ہے کہ لو میرج ہے تو ایک دوسرے کو اچھی طرح سے پرکھ کے کریں، اپنی فیملی کی چیزیں بتائیں ان کو، پھر اگر ان کو وہ کرتی ہیں ایگری کرتی ہیں تو پھر شادی کریں. اور دوسرا یہ کہ ماں باپ دونوں مل کے بیٹی کی شادی کریں، مل کے بیٹھ کے فیصلہ کریں اس کے ساتھ، تاکہ وہ اس کو ایک سپورٹ حاصل ہو، وہ بالکل بے صاحبان نہ ہو کہ اس کے ساتھ پہ کوئی صاحبان نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی ایج کا، اس کے مزاج کا اس کے ساتھ چلتا ہوا خوبصورت لگے. اس کی بھی تو کچھ خواہشات ہیں، اس چیز کو دیکھیں، تبھی یقین مانے خوبصورت شادی گزرتی ہے، اچھی لائف گزرتی ہے. تو چلیے ٹھیک ہے، آپ کو میرا ٹاپک اچھا لگا، کسی کے دل کو اچھا لگا تو اس سے ضرور آپ مجھے اچھا لگے گا. اور اگر آپ کو میری باتیں اور میرا ٹاپک اچھا لگا ہے، پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں. اور اس چیز کا خیال کریں کہ شادی بہت سوچ سمجھ کے کرنے والا فیصلہ ہے، اس کو ایک دم سے نہیں کیا جاتا، اور ان میں بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں. شادی سوچ سمجھ کے کریں. تو چلیے ٹھیک ہے، اللہ حافظ.